والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام صاحب صدر نور دیدائے زہد الانبیاء حضرت خواجہ دیوان عظمت سید محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز و مکرم مشائخ عظام، علماء کرام اور سامعین حضرات، عظمت صاحب بہت خوبصورتی سے جس ہجر کا تذکرہ کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہمیں مثال نصیب ہو گیا، اس لیے کہ بھریا نہیں ویڑا میرا سجڑا نہ۔ یہ فراق جب طویل ہوتا جاتا ہے، خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب کو میں کہتا رہا پہلے کہ بھئی ہم ساری زندگی فراق سنتے رہے، اور یہ اولیاء اللہ سارے اسی لیے فراق اور ہجر میں رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وصل جانا ہوگا تو اس وقت شاید یار کو یاد کرنا بھی بے ادبی کا درجہ رکھتا ہے۔ خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ غبار خاطر اشاق مدعا طلبیز بخلوت کے منم یاد دوست بے ادبی، کہ جب جس خلوت میں جس تنہائی میں اس وقت میں ہوں وہاں یاد نہیں بلکہ دیدار کیا جاتا ہے جمال۔ اس لیے ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جس دن وصال ہوتا ہے اس دن کو ہم عرس کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہمیں یہ پوری خوشی ہوتی ہے کہ آج جب دونوں ملے ہوں گے تو رحمتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوں گی، کرم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوگا، لہذا اگر آج ہم نے دامن پسار کے کچھ مانگا تو اللہ ضرور عطا فرمائے، اللہ ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ سرمایہ عمر اسی کو مانا جانا، سرمایہ عمر اسی کو مانا جانا، ایمان تیرے کوچے میں جانا جانا، ایمان تیرے کوچے میں جانا جانا، اور کچھ ملے یا نہ ملے پر چھوٹے نہ تیری گلی کا نہ جانا، کیونکہ عشق ہوتا ہے تو ایک دل میں لگن رہتی ہے، خار چب جانے سے جیسے کہ چبھن رہتی ہے، اور فاصلہ عشق کی منزل کا ہے 2-4 قدم، سال ہاں سال مگر اس کی تھکن رہتی ہے۔ اسی بات کو سرائکی میں اسی تانگ اڈیب کو بیان کرتے ہوئے یہ بار بار ہم کہتے تھے کہ ویڑے اساڑے لنگنا میں مائیا قربان اساں تیڑے راہی، روز نہ مل کدے وار سوارے کدے سال کدے 6 ماہی۔ تو یہ کیفیت جب وصل کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو اسی کو عرس کہتے ہیں۔ میں نے اگرچہ میں نے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، مجھ پہ تو احسان ہے ان سب حضرات کا کہ یہ تشریف لائے ہیں، صرف شکریہ ہی ادا کرنا ہے، لیکن تمہیداً میں نے عقائد کے حوالے سے یہ موضوع رکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت عمل کی بحث کرنے والے اور دیگر معاملات کی بحث کرنے والے بہت مل جائیں گے، مگر عقیدے پر بات کرنے والے بہت کم ہیں۔ چونکہ خانقاہیں ایک اتنا بڑا ادارہ ہے کہ میرے ان گناہگار کانوں نے قاضی حسین احمد صاحب سے سنا تھا کہ 75% اس وقت بھی آپ لوگ ہیں، 25% ہم باقی رہ گئے۔ اتنا بڑا سلسلہ اگر ہو تو یہاں آنے والوں کو اور کچھ نہیں تو کم از کم عقائد کی ہی اصلاح ہو جائے۔
کیونکہ کہیں جا کے ہم جب ٹکرا جاتے ہیں، ہمارا تو مسلک اور ہے نا کہ بارقیبہ نہ کنم سجدہ خاکے درے دوست این نمازیس کے بے شرط جماعت جو میں رقیبوں سے مل کے یار کے دروازے پہ نہیں سجدہ کرتا، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس میں جماعت شرط نہیں ہے، بغیر جماعت کے پڑھی گئی۔ لہذا جب ہم یہاں آتے ہیں تو دنیا ایک اور نظر آتی ہے، اور اس دنیا میں ہمہ وقت ان عقائد کو جانچنا، سمجھنا، پرکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے دروازے اور چوکھٹ پہ آنے سے کیا ملتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے دروازے پہ اگر کتا آ جائے تو اس کو بھی جنت ملتی ہے۔ ان کی چوکھٹ پہ آنے والوں کو ملتا تو بہت کچھ ہے، خدا ملتا ہے، مصطفیٰ ملتا ہے، اس راستے کا پتہ ملتا ہے، لیکن اگر ان کا کتا بھی ہو، خدا کی قسم اس کو بھی جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ سکندرا جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، جامی کہتا ہے کہ کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی کبھی تو پکارتا تو تیری زبان پہ میرا نام بھی آتا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سگیت جامی و جائش ہمیشہ خاک درد نہ آ سکا کہ بہر آستان آئے باشد۔ یہ وہ کتا جو ایک دروازے پہ بیٹھا ہے، یہ در در پھرنے والا کتا نہیں ہے۔ لہذا اس تانگ اور اڈیق کو اللہ رب العزت یوں ہی سلامت رکھے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ تانگ جب بڑھتی ہے تو اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لنہدینہم سبلنا، تو قدم اٹھائے گا میں تیرے قریب ہو جاؤں گا، تو بالشت آئے گا میں پورا ہاتھ، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، تو چل کے آئے گا اور میں دوڑ کے تیرے قریب ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جناب یہاں سے دعا تو ہر آدمی مانگتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ قریب ہے۔ میں نے کہا جو قریب ہو جاتے ہیں نا وہ ویسے نظر نہیں آتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ سے قریب ہے۔ اب آپ سرما اگر سرمدانی سے نکالیں اور اس سرنچوں کو قریب لائیں اور آنکھ میں ڈال دیں، جب تک وہ دور تھا تو نظر آتا رہا ہے، جب وہ آنکھ میں چلا گیا تو اب دیکھنے کے لیے کسی آئینے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھ کا دل جو دیکھتا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ وہ قریب والی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ قریب ہوتا تو پھر اس کو سنانے کے لیے بھی کسی اور آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا دے ہمارے صاحبزادہ عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بیٹھے ہیں۔ کتاب التواضع بخاری شریف کی روایت میں تو عجیب عالم ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، لیکن جب نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے مجھے بھی تردد ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس سے خوش نہ ہو، لہذا میں اس تردد میں ہوتا ہوں اور پھر دو فرشتوں کو بھیجتا ہوں جن کا ذکر اکثر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مبشر اور بشیر ایسے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے تو سورج بھی شرما کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب تیرے لیے اتنی عظمتوں کے ساتھ بلانے کو تیار بیٹھا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو عجیب عالم ہے، دنیا دفنا رہی ہوتی ہے، فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ گفتگو نہ پوچھو، یہ ہے درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ پوچھو۔ جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ گفتگو نہ پوچھو، یہ ہے درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ پوچھو۔ میں ازل کے روز سے ہی تجھے ڈھونڈتا رہا ہوں، میں کہاں کہاں پھرا ہوں میری جستجو نہ پوچھو۔ میں کہاں کہاں پھرا ہوں میری جستجو نہ پوچھو۔ میرا یار سامنے ہے، مجھے کیف وہ ملا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ہوں قبلہ رو نہ پوچھو۔ لہذا یہ وہ گفتگو ہے جس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس اتنا ہے کہ جو آ جائے اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ان درگاہوں پہ آنے والے
شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک کی آج تک صحیح تعریف ان حضرات نے کی ہی نہیں۔ اور یہ میں نے بہت مطالبات ان سے کیے ہیں کہ بھئی شرع عقائد پڑھائی جاتی ہے درسوں میں، آپ بھی پڑھتے ہیں، شرع عقائد کے مطابق ہی شرک کی تعریف کر دیں تو اس کے بعد ہم سارے کام چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ کی قبر تو کہیں نہیں ہے کہ اس کو چومنا شرک ہو جائے۔ اگر دنیا میں کہیں اللہ کی قبر ہوتی بخدا ہم کسی اور کو نہ چومتے، لیکن جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، بوسے کا تعلق ہے ہی جسم کے ساتھ، جسم کے بغیر تو بوسہ ہو ہی نہیں۔ کبھی کسی نے پاگلوں کی طرح ہوا میں بھی بوسہ دیا، کبھی کسی نے باہر کھڑے ہو کے، وہ آج کل کے مختلف فلائنگ کس وغیرہ ہوتے ہیں، مگر نہیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جب تک سامنے والا تعظیم کے قابل جو شخص سامنے ہے وہ محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو۔ اسی لیے تو قبر میں جب حضور آئیں گے تو حاضہ کا اشارہ ہے، حاضہ محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چھوئے تو پتہ چلے کہ کچھ ہے اور دیکھیں تو نظر آ رہا ہو۔ لہذا وہ محسوس مبصر اسی کی ہی تعظیم ہوتی ہے، اور بوسہ کبھی پیار میں ہوتا ہے، کبھی تعظیم میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اگر یہ ہوتا تو سارے حضرات جا کے مسجد میں بوسہ دے کے واپس آ جاتے اور اللہ کے فضل سے لوگ فتویٰ دے دیتے کہ سجدہ ہو گیا ہے، نماز ہو گئی ہے، لیکن ایسے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ کوئی ان ویکھے بھی پڑھ دے نے، کوئی ویکھ کے تینوں سڑ دے نے، جنہ ویکھ کے قدمت نیت لئی اور ساری قضا ادا ہو گئی۔ تو جس تلاش میں بستر بدوش، لوٹا بدوش، در در پھرنے والے ابھی تک پہنچ نہیں سکے، حضور خواجہ صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب سلطان العاشقین، آپ فرماتے ہیں کہ خلقت کجہدی گول ہے، ہر دم فرید دکول ہے۔ لہذا ان کے انکشافات اور حجابات اٹھ گئے ہیں۔ اب میں فردن چونکہ میرے یہ سارے جتنے محترم تشریف فرمائے، یہ سارے اتنے پیارے ہیں کہ الگ الگ سب کے لیے ایک موضوع بن سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمارے چونکہ ہر لحاظ سے بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی مستند اور سب سے بڑی چشتیوں کی درگاہ ہے تو وہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بے حد احسان ہے اور آپ ہر دفعہ مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، خانہ بے چراغ بھی سب کی نگاہ میں آ گیا، تیرے قیام کے طفیل ہم بھی تو باشرف ہوتے۔ لہذا حضرت کا شکریہ، اور ایک اور ہستی جو اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ خطاؤں کو معاف کر کے پھر دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، وہ حضور حضرت مولانا غریب نواز اورنگ آباد شریف سے اس درگاہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ فرید الدین فخری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور یہ ایسی شخصیت کے کیا کیا بتائیں حال دل، انہوں نے اتنا پیار کیا ہے کہ اتنا ہو تیری تیغ کا شرمندہ تعبیر، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ اتنا ہو تیری تیغ کا شرمندہ احسان کہ سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ جب قتل ہوتے تھے تلوار کے ساتھ تو سر پائے قاتل میں قلم ہو کے گرا سر میرا، بعد مردن بھی میں احسان فراموش نہ تھا۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ پائے قاتل پہ قلم ہو کے گرا سر میرا، بعد مردن بھی میں احسان فراموش نہ تھا۔ اللہ اس احسان فراموشی سے بچائے۔ تو حضرت کے بہت سارے احسانات ہیں۔ پھر سامنے مسکراتے ہوئے حضور خواجہ نصر المحمود
توسوی دامت برکاتم القدسیہ آستانہ عالیہ محمودیہ نظامیہ توسا مقدس، آپ بے حد مہربانی فرماتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں تمہارے حسن کا کچھ بھی نہیں قصور، میں حسن اتفاق سے دیوانہ ہو گیا۔ اس میں تمہارے حسن کا کچھ بھی نہیں قصور، میں حسن اتفاق سے دیوانہ ہو کہ تیرا حسن ہی کچھ ایسا تھا، میں تجھ سے پیار نہ کرتا تو اور کیا۔ یہ خواجہ اسرار الحق صاحب نظامی، ان کا اور میرا کچھ درد سانجا ہے، یہ مجھے فی البدی جو آ رہا ہے تو بس وہی قبول کر لیجیے۔ کہ چھپ چھپ کے روؤں اور سرے انجمن ہنسوں، چھپ چھپ کے روؤں اور سرے انجمن ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا ہے۔ میرے بہت کریم اور مہربان یہ اس خانوادے سے ہیں کہ جہاں خواجہ صاحب نے قلعے، پیڑے، کٹیاں اتنے خوبصورت انداز میں اپنے شعروں میں سجائے ہیں کہ بن روئے کوئی عاشق رہ نہیں سکتا۔ جتھا کڑ کنڈڑا کوئی ٹھیرے اتھا درد مندان دے دے۔ حضرت نے فرمایا میں یہاں آ کے خوش ہوا ہوں، میرے لیے بڑی بات تھی، تو میں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ کے مسلک کے لوگ ہیں، یہاں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ آج جشن 7 سالہ 100 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت 2016 اور 1916 میں میرے پردان صاحب تشریف لائے، اس جگہ پہ آ کے آپ نے عید پڑھائی تھی، اور جب فارغ ہوئے عید سے تو کہا یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہی دفن کر دینا۔ سارا خاندان اس خیال میں تھا، لوگوں نے کہا یہاں کیسے دفن ہوں گے، اب آخری وقت آیا تو علالت کا سارا دور یہی گزارا، اور جب وصال ہو گیا تو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف لے کے جنازے کو جانا ہے، تو لوگوں نے کہا وہ خود جو کہتے تھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہاں قحط تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، میرا صاحب نے بد دعا کی تھی، تو حضرت وہاں مزار پہ گئے اور عرض کی کہ اپنی بد دعا واپس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مشیت عزتی اسی میں ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے آباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا جناب ہم تو یہاں ڈیرہ اس لیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ جتنا کڑ کنڈڑا کوئی ٹھیرے اتنا درد مندان دے۔ کیا عجیب محبت والے لوگ ہیں۔ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب کو کسی نے کہا پنجابی زبان میں کہ صحیح سیال آ گئے، آپ ننگے پاؤں دوڑے باہر، اور باہر جا کے دیکھا ادھر ادھر کہ کہاں، تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ کہاں آئے ہیں؟ اس نے کہا صحیح میں سردی کی بات کرتا ہوں، آپ کی چیخیں نکل گئی، آپ نے فرمایا میں نے سمجھا پیر سیال آئے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو چھونکا ہوا تھا۔ یہ کیا ہمہ وقت کس طرح رہتے ہیں یہ لوگ کہ سیال آ گیا تو آپ باہر نکلے، جوتا بھی نہیں پہنا کہ ماہی اگر ویڑے آیا ہے تو پھر اس کا بہتر خوش دل ماہی ویڑے آوے میرے سارے حسن تب یار فرید ملم من بھندا تو میں چولے انگ نب، پھر یہ کیفیت ہو جاتی۔ حضرت کی اتنی پربہار شخصیت ہے کہ جتنی بار بھی ملے ہیں بار بار یہی احساس ہوتا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر شمیم صابری،
आस्ताना आलिया कलश शरीफ, आप की और मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो कुछ तसव्वुरात इस तरह के बने थे कि हजरत समझे थे कि ये मौलवी है और ये हमारी दुनिया का आदमी नहीं है। तो जब मैं वहां हाजिर हुआ तो मैंने बताया कि मैं उससे भी आगे की दुनिया का उससे भी आगे की दुनिया का आदमी हूं, मगर डर की वजह से उसको छुपा के रखा हुआ। वरना हजरत साहब को पता है उस वक्त क्या हो रहा था, और हजरत भी जिस बात पे उस वक्त खुश थे। तो मैं जब वापस आके बैठा तो आपने फरमाया मैंने तो समझा मौलवी है। मैंने कहा जनाब वो जाहिरी नमूद और नुमाइश तो वही बनाई हुई थी, पर अंदर से कुछ और मांगा, अंदर से कोई और कैफियत थी। इसलिए मैंने कहा जनाब हम तो ऐसे लोग हैं कि जिस दुनिया के हम लोग हैं वो ऐसी दुनिया है कि काफिर बने हैं हम न मुसलमान बन गए। आए जो बुत कदे में तो आए जो मैं कदे में तो इंसान बन गए, आए जो मैं कदे में तो इंसान बन गए। ये मदरसा ये मैं कदा है तेरा मदरसा नहीं वाइज, यहाँ शराब से इंसान बनाए जाते। लिहाजा मैंने कहा आपका और मेरा दर्द जो अंदर वाला है वो साझा है, वो हम लोगों में इसलिए बयान नहीं कर सकते कि कुछ राज की बातें ऐसी होती हैं जो छुपा के रखी जाती हैं। ये अलग बात है कि क्यों निकल लाए हो अश्को महफिले अबियार में, क्यों निकल लाए हो अश्को अबियार में। अपने घर की बात अब गैरों के घर जीवे जीवे मुर्शद जीवे 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 मुर्शद जीवे 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 मुर्शद जीवे। क्यों निकल लाए हो अश्को महफिले अबियार में, अपने घर की बात अब गैरों के घर होने लगी। खुल गया राज़ मोहब्बत चश्म तर होने लगी, डूब मर रहे ज़ब्त दिल उनको खबर होने लगी। और उनसे आगे हज़रत ख्वाजा मोइन अल हक साहब दामत बरकातुहुमुल्लाहिया वली अहद सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बसीरपुर शरीफ, मैं आपका भी बेहद ममनून हूँ। और आप तो मुझे अक्सर व बेशतर जब मैसेज करते हैं तो उनमें इंतहा दर्जे की मोहब्बत और दर्द पोशीदा होता है, और मैं हमेशा इनके अशार से और इनकी शख्सियत से मुतासर होता हूँ। इन्होंने मेहरबानी ये फरमाई कि सबसे पहले पहुँच गए, और मैंने कहा जनाब आपने तो सर मोल ले लिया है, क्योंकि आप पहले पहुँच के मेज़बान में शामिल हो गए। तो इसलिए हजरत की तबीयत को और इस मिजाज को देख के ये बार बार याद आता है। कसम खुदा दी सानू प्यारा लगता है, काबल वीरन मात रोल घता सब पेश कबीला, एक तय सोने दे ना तो अखियां दे विच हरदम बसे, ना लहे असाडड़े हाथों यार फरीदा दूर नथी सा तेरी जुल्फ दी। उससे आगे हमारे तमाम जो हम साथी हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा जानने वाले, सबसे ज्यादा मुलाकातें करने वाले, सबसे ज्यादा विजिट और दौरे फरमाने वाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब, आप सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन हैं। अजीब आलम है कि इनकी मुस्कुराहट जितनी सुंदर है तो इनको सुंदर में ही रहना चाहिए। पूर्वी जबान में सुंदर खूबसूरत हो जाए, सुंदर मुफ्त इखलाम हो रहे, ये सुंदर सुंदर मुस्कुराहट खुदा गवाह है। मैं जब मिलता हूँ इनसे तो मैं कहता हूँ लोग ये कहते थे कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, और शायद उसकी वजह से आप कुछ फख्र और तकब्बुर भी करते होंगे, लेकिन बखुदा मैं ये समझता हूँ कि आप जैसा न्याज़मंद कोई नहीं है। तो इसलिए कि जो आदमी
اور حضرت کا بہت بڑا جو ایک حوالہ ہے، کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت سید وجیہ السیما عرفانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مشہور، اور ہم بچپن میں ان کو سنتے تھے تو کب پتہ نہیں تھا کہ کب ملاقات ہوگی. بس قسمت کی بات کہ جب وہ رخصت ہوئے تو میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا. زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا خوبصورت جانشین جو چھوڑا تھا، ان کو دیکھ کے ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ مشائخ کی دنیا میں کاش سارے ایسے ہی مل جاتے. اور میں ذاتی طور پہ بہت کنجوس بھی ہوں تعریف کرنے میں. جو میں کر رہا ہوں بخدا باوضو ہوں، بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کوئی اس میں اضافہ نہیں کر رہا، جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کر رہا. حضرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ بھی تشریف لائے اس بے آب و گیا جنگل کو، اس بستی کو آپ نے عزت بخشی. میں حضرت کا بہت ممنون ہوں. اور حضرت چونکہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں جو شعر پیش کروں گا وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ ایک مسافر کے جیسے تیری طلب ہے کب سے، ایک مسافر کے جیسے تیری طلب ہے اب سے، احتراماً تیرے کوچے سے گزرتا بھی. وہ جو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا، تو نے اس شخص کو پھیر کے دیکھا بھی نہیں. لہذا یہ حضرت کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کرم کیا. اور میرے سامنے پیر امین ساجد صاحب تشریف فرما ہے. یہ میرے وہاں پڑوسی بھی ہیں اور میرے مہمان بھی ہیں. اور حضرت محمد امجد مہاروی صاحب رحمت برکاتہ لالا سائیں تشریف فرما ہے. اور سامنے میرے پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرے اس آنگن میں بہار آئی ہے. یہ سارے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب یہاں تشریف لائے ہیں. میں سب کا ممنون احسان ہوں اور بالخصوص صاحبزادہ بختیار صاحب کا بے حد ممنون ہوں. آپ کا بھی خطاب بھی سماعت کریں گے. یہ حضرت دیوان صاحب کے صاحبزادے ہیں چھوٹے، لیکن باتیں بڑی کرتے ہیں اور بڑی باتیں لکھتے ہیں. تو کچھ وہ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت خواجہ بخش صاحب دوسوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. تو وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، ساتھ صاحبزادہ صاحب تھے، کہ صاحبزادہ صاحب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب مشکات شریف پڑھتا ہوں. تو چونکہ مولانا منطقی آدمی تھے تو انہوں نے کہا مشکات شریف بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ معقولات بھی پڑھنا چاہیے. تو فوراً صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ مولانا میں مشکات کو معقول سمجھ کر پڑھتا ہوں، میں مشکات شریف کو معقول سمجھ کر پڑھتا ہوں. تو میں آج صبح بھی یہ کہہ رہا تھا کہ رمضاش نائے مانا حرفی رسر نہ باشا تب سلیم فضل ارسے بدر نہ باشا. کرم فضل ادھر سے ہوتے ہیں. تو میرے استاد سنایا کرو، استاد العرب والعجم حضرت مولانا عطا محمد صاحب ندیالوی، وہ فرماتے تھے پسینہ آ گیا مولانا کے ماتھے پہ کہ کیسا اس بچے نے جواب دیا ہے کہ میں مشکات شریف کو بھی معقول سمجھ کر پڑھتا. تو معقول آدمی معقول ہی کام کرتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ سلسلے اسی طرح آباد رہیں، شاد رہیں. میں اب دعوت خطاب خود پیش کرتا ہوں. نور نظر حضرت دیوان عظمت سید محمد صاحب جناب صاحبزادہ حافظ قاری بختیار عظمت سید محمد صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر.